ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی اور روشن دلیلیں، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والی آیات۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، گویا رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اس میں روشن دلیلیں ہیں، اس میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی آیات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اول سے لے کر آخر تک ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اس سے ہدایت کما حق ہو وہ حاصل کر سکتے ہیں جو ہدایت کے متلاشی ہوں یا ہدایت کے متمنی ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور قرآن سے فیض حاصل نہیں کر پاتے۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی اخاف علی امتی اثنتین، مجھے اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کا خوف ہے، القرآن واللبن، قرآن اور لبن۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سے کیا خوف ہے، یا قرآن کے حوالے سے کیا خوف ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ فَيُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں تک تعلق قرآن کا ہے، اسے منافقین سیکھیں گے اور اس کے ذریعے مؤمنین سے بحث و تکرار کریں گے، مجادلہ کریں گے۔ تو جیسے ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہمارے درمیان جلوہ گر ہوگا، آپ بھی ملاحظہ کریں گے، آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات آئے گی کہ کچھ عرصے سے سلسلہ جاری ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، مختلف لوگ میدان میں اتر جاتے ہیں کہ آئیے قرآن سیکھیے، نزول قرآن کی راتوں میں قرآن کو سیکھیے، اس قرآن کو سمجھیے۔ ایسا لگتا ہے جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ قصائی بن جاتا ہے، سارا سال وہ سبزی بیچتا ہے، جیسے عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے وہ سبزی بیچنے والا بھی قصائی بن جاتا ہے، موٹر مکینک بھی قصائی بن جاتا ہے، پان والا بھی قصائی بن جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ عید الاضحیٰ کے دن یہ برساتی قصائی نکل آتے ہیں، اور پھر وہ برساتی ناتجربہ کار قصائی جو قربانی کے جانوروں کا حال کرتے ہیں، یقیناً جس نے ایسے لوگوں سے اپنی قربانی کرائی ہے، یقیناً وہ اس بات کو ضرور سمجھیں گے کہ ناتجربہ کار لوگوں کے ہاتھوں قربانی کرنے کا کیا بھیانک انجام یا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں بھی کچھ سالوں سے یہ سلسلہ ہے کہ برساتی مفسر جو ہے وہ فوراً مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، آئیے جی قرآن سیکھیے، آئیے جی قرآن سمجھیے۔ لیکن قرآن کون سکھائے گا، کون سمجھائے گا، کون بتائے گا؟ جی فلاں پروفیسر صاحب سمجھائیں گے، فلاں انجینئر صاحب قرآن کو سمجھائیں گے، فلاں ڈاکٹر صاحب قرآن کو سمجھائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، یہ سارے اپنے فن میں ماہر ہوں گے، اپنی فیلڈ پہ کے ماہر ہوں گے، کیا ڈاکٹر ہو جانا، انجینئر بن جانا، یا پروفیسر بن جانا، یا ایڈوکیٹ بن جانا، کیا قرآن سمجھانے کا اہل بنا دیتا ہے؟ کیا قرآن کو ہر بندہ سمجھا سکتا ہے؟ اور پھر وہ سمجھانے کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ قرآن ہر ایک سے نہیں سمجھا جاتا، قرآن ہر ایک سے سیکھا نہیں جاتا، بلکہ ہم دنیاوی علوم ایسے لوگوں سے حاصل کرتے ہیں جو اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو دنیا کا کوئی علم پڑھنا ہو اور وہ کسی ہر اہل میلے جس کو نہیں جانتا ہو اس سے جا کر وہ کہے کہ جی آپ مجھے فلاں علم سکھا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیاوی علوم کے لیے ہم اس فن کے ماہرین اور اس علم کے صحیح جاننے والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں
تو قرآن اتنا معمولی کلام ہے کہ ہر بندہ اس کو سمجھانے کا دعویٰ کرے، ہر بندہ قرآن کا مفسر بن جائے اور ہر شخص یہ دعویٰ کرے کہ جی اس سے قرآن سیکھ لیجئے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن سکھائے گا کون؟ قرآن کو سمجھائے گا کون؟ قرآن کو وہی سمجھا سکتے ہیں، قرآن کو وہی صحیح طور پر بیان کر سکتے ہیں جن کی زندگیاں قرآن و سنت کے علوم کے حصول کے لیے گزری ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہر بندہ یہاں پر مفسر قرآن بیٹھا ہے اور تفسیر کے نام پر تحریف کا ایک بھیانک معاملہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن بغیر علم وَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ او کما قال، جس نے علم کے بغیر قرآن میں کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اسی سے متصل دوسری حدیث میں فرمایا، قال فی القرآن برأیہ فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کرے اسے بھی چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور روایت جو اس سے متصل ہے وہ بھی ترمذی شریف میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ، فرمایا جس نے قرآن میں اپنی طرف سے کچھ کہا اگرچہ صحیح کہا لیکن پھر بھی اس نے غلطی کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحیح کہنے کے باوجود کیوں غلطی کی؟ تو یہاں پر شارحین نے فرمایا غلطی اس لیے کی کہ جو شخص علم نہیں رکھتا، جو اس کا ماہر نہیں، وہ اگر اپنی رائے سے کچھ کہے گا تو اس کا رائے سے کچھ کہنا یہ گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ صحیح بھی ہے تو ایک مرتبہ اس نے اگر صحیح بات کہہ دی تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آئندہ بھی صحیح بات کہے گا؟ اپنے اس کام سے ہو سکتا ہے وہ دلیر ہو جائے اور بغیر علم کے وہ قرآن کی تفسیریں بیان کرنا شروع کر دے۔ وہ تفسیر تو نہیں ہو سکتی، بہرحال وہ تحریفیں آج کل بالکل عام ہیں، اور انشاءاللہ ہم عنقریب ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ اس حوالے سے دلائل کے ساتھ پوری گفتگو کا سلسلہ ہوگا کہ کس طرح آج لوگ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں۔ تفسیر کے نام پر تحریف کا جو ایک مکروہ دھندا آج کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عنقریب اس سلسلے پر بھی ہم غور کریں گے۔ تو اپنی مرضی سے ہم کلام نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے تفسیر بیان نہیں کی جا سکتی، بلکہ تفسیر وہی بیان کی جائے گی جو تفسیر منقول ہے۔ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام مسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا امن تأخذون دینکم، تو تم دیکھ لو کہ اپنا دین تم کن سے لے رہے ہو، جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، جن کے بارے میں جو مجہول لوگ ہیں، جو صرف رمضان کے اندر جناب مارکیٹ میں آتے ہیں اور جناب مفسر بن جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دین کیسے لیا جا سکتا ہے جن کے عقیدے کا پتہ نہ ہو، جن کے خیالات اور افکار کا پتہ نہ ہو۔ ایسے مجہول لوگ مفسر بن جائیں اور ہمارے بھولے بھالے لوگ جو قرآن سیکھنے چلے جائیں تو بجائے فائدے کے نقصان ہی ہوتا ہے۔ ہر ایک سے بات نہیں سنی جاتی، ہر ایک سے جو ہے وہ قرآن نہیں سنا جاتا، بلکہ یہی ابن سیرین، سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ دارمی شریف کے اندر موجود ہے کہ فرمایا، دخل رجلان من اصحاب الاہواء، دو بدعتی لوگ حضرت سیدنا ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، فقالا، اور کہنے لگے، یا ابا بکر نحدثک بحدیث، ہم آپ کو ایک حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قالا، حضرت ابن سیرین جو بہت بڑے امام ہیں، تابعی بزرگ ہیں، آپ نے فرمایا، لا، میں تم سے حدیث نہیں سنوں گا۔ فقالا، تو ان دونوں نے کہا، فنقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، قالا لا، انہوں نے کہا اچھا ہم آپ پر قرآن کی کوئی آیت تلاوت کر دیں؟ آپ نے فرمایا، لا، نہیں، میں تم سے قرآن بھی نہیں سنوں گا۔ آپ نے فرمایا، تم یہاں سے جاتے ہو یا میں یہاں سے چلا جاؤں؟ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ فقال بعض القوم، تو آپ کے آس پاس جو آپ کے ساتھی تھے، احباب تھے، انہوں نے کہا، ابا بکرین وما کان علیک ان یقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، کیا ہوا آپ قرآن کی آیت ان سے سن لیتے؟ اب غور سے سنیے، حضرت ابن سیرین تابعی بزرگ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اہل علم ہیں،
وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ من کتاب اللہ فیحرفانہا، مجھے خوف ہوا کہ یہ تلاوت کر کے اس کے اندر تحریف کریں گے، اس کے معنی غلط بیان کریں گے، اس میں کوئی تحریف کر دیں گے، فیقر ذالک فی قلبی، اور ان کی وہ بات میرے دل پر اثر کر جائے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غلط بات میرے دل پہ اثر کر جائے۔ تو ہمارے بزرگ تو اس حوالے سے اتنے محتاط کہ وہ ہر ایک سے نہ قرآن سنتے نہ حدیث سنتے، مگر آج حال یہ ہے کہ جناب علی ہر ایک سے جو سن لیا جاتا ہے، تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ قرآن کے نام پر وہ اپنا ایمان کا سودا کر آتے ہیں، درس قرآن اور تفسیر قرآن کے نام پر وہ صاحب قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، تفسیر قرآن کے نام پر صحابہ علیہم الرضوان کی عظمت ان کے دل میں کم ہو جاتی ہے، تفسیر قرآن کے نام پر ہونے والے اس مکروہ فعل میں اولیاء کی محبت اور ان کی عظمت دلوں سے نکال دی جاتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ رفتہ رفتہ گمراہی اور بے دینی کی طرف چلا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لیکن قرآن ان سے سیکھا جائے، ان سے سمجھا جائے جو قرآن کو سمجھانے کے اہل ہوں اور ان کا عقیدہ اور نظریہ واضح ہو۔ مبہم اور مجہول لوگوں سے قرآن نہیں سیکھا جاتا، اور مبہم اور مجہول لوگوں سے قرآن نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن انہی سے سیکھا جائے، انہی سے سمجھا جائے جن کے عقیدے ظاہر ہوں اور جن کے افکار اور خیالات بالکل واضح ہوں۔ اللہ رب العزت ایسے برساتی مفسروں سے ہمیں اور ہماری قوم کو نجات عطا فرمائے۔